السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں سے آج ایک سوال یہ ہے کہ صباح اور مساء کے اذکار، یعنی صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جس کے پڑھنے کا تذکرہ ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ میں، اس کے امان میں آ جاتا ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار پڑھنے کا بالضبط ایگزیکٹ وقت کیا ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں کے ہاں عجیب و غریب اشتباہ پایا جاتا ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ کوئی صبح کے اذکار کو ظہر کی نماز سے پہلے تک پڑھتا ہے اور اسے وہ صبح سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی شخص، بعض لوگ جو ہے وہ شام کے اذکار دن ڈوبنے کے بعد پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے تک پڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کے یہاں کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ صبح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، استعمال کس پر ہوتا ہے، اور شام کا استعمال، لفظ کا استعمال کس پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب صبح و شام کے اذکار ہیں تو صبح و شام کے اذکار میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ صبح کسے کہتے ہیں، صبح کسے کہتے ہیں اور شام کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ صبح کیا ہے اور شام کیا ہے، اور صبح کو دوپہر سے الگ کرنا ضروری ہے اور شام کو رات سے الگ کرنا ضروری ہے، تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے تو اس مسئلے میں ہے اختلاف اہل علم کے، مطلب کہ آراء ہیں کچھ مختلف، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو چیز دلائل کی روشنی میں راجح ہے اور جو صبح اور شام کا جو لفظ ہے اس کا جو صحیح اطلاق ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے جو چیز راجح ہے اور جسے محققین نے، چوٹی کے ائمہ اور علماء نے راجح قرار دیا ہے، وہ جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ صبح شام کے اذکار، صبح کسے کہتے ہیں؟ صبح کہتے ہیں اصل میں روشنی کو۔ اب جب ہم رات ہو جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیے جب صبح کاذب ہوتی ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب جھوٹی صبح، صبح صادق سچی صبح، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اور صبح کاذب یہ پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق وہ وقت ہے جس وقت ہم سحری بند کر دیتے ہیں، اس سے پہلے سحری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب صبح صادق ہو جاتا ہے، یعنی وقت ہو جاتا ہے صبح صادق کا، تو ہم سحری کرنا بند کر دیتے ہیں، جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے۔ فجر کی اذان کا جو وقت ہے اسی کو صبح صادق کہا جاتا ہے، اور صبح صادق جب ہو گیا تو وہیں سے، صبح صادق کا وقت ہو گیا تو وہیں سے صبح کی شروعات ہو گئی۔ اب صبح کی شروعات ہو چکی ہے، یہ صبح کب تک رہے گی، کب تک رہے گی، کب تک رہے گی؟ جب تک دن نہ نکل جائے، یعنی سورج نہ نکل جائے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے کا جو وقت صبح صادق سے لے کر کے، یعنی فجر کی اذان سے لے کر کے وقت سے لے کر کے دن نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، اسے صبح کہتے ہیں۔ یہ جو روشنی ہے، یہ روشنی رات کی تاریکی کے مقابل والی روشنی ہے، کیونکہ رات والا اندھیرا، رات کا وقت اندھیرے کا وقت تھا، اور اس کے بعد جب وہ اندھیرے کا وقت چھٹنا شروع ہو گیا تو دھیرے دھیرے روشنی کا پہلو آنا شروع ہو گیا، اور جب روشنی آئی ایک حد تک، جس وقت صبح صادق جس کو کہا گیا، وہاں سے صبح کی شروعات ہو گئی، اور یہ صبح کی شروعات ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صبح کے نام پر صبح کہا جائے گا جب تک کہ دن نہ نکل جائے۔ جب سورج نکل جائے گا تو اب یہ صبح ختم ہو جائے گی، اب وہ سورج کی چمک والی روشنی آئے گی جس کو ہم دن کہتے ہیں، نہار کہا جاتا ہے جسے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہار کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر صبح کا ہے۔ تو صبح کا ذکر کب کیا جائے گا؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے یہ صبح کہا جاتا ہے، اور یہی وقت ہے جس وقت ہمیں اذکار پڑھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات صبح کی۔ شام کی جو بات ہے تو آپ دیکھیے، جیسے یہاں پر ہم نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ظہر کی اذان سے پہلے تک بھی، یا ظہر تک بھی لوگ اذکار پڑھتے ہیں اور اسے صبح کے اذکار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صبح نہیں ہے، یہ نہار ہو گیا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ نہار ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے نہار کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر صبح کا ہے۔ تو جس طرح سے صبح اور نہار میں خلط ملط ہو گیا، ایسے ہی شام اور پھر رات میں بھی خلط ملط ہو جاتا ہے، گڑمڑ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں۔ شام کے اذکار ہیں، شام کا، اچھا، قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی میرے بھائیوں، الغدو والآصال، یا غدوہ اور روحہ،
غدوہ اور روحا، ایسے ہی غدو اور آصال یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو غدو کا لفظ یہی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور آصال کا لفظ شام پر دلالت کرتا ہے، شام کے معنی میں ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے سورج کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد، اس کی روشنی کے کم ہو جانے کے بعد، اس کی گرمی کے کم ہو جانے کے بعد سے لے کر کے، یعنی جو عصر کی نماز کا وقت ہے وہاں سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، عصر کی نماز کے وقت سے لے کر کے، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر کے دن کے، یعنی آفتاب کے، سورج کے ڈوبنے سے جو پہلے کا وقت ہے، اس کو شام کہا جاتا ہے۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو شام ختم ہو جائے گی، اب لیل یعنی رات کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو غروب آفتاب کے بعد شام نہیں رہتی بلکہ رات ہو جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے پہلے پہلے تک شام کا وقت ہوتا ہے، اور یہ شام کا وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے شروع ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے رہتا ہے۔ تو اس کو روحا کہتے ہیں، اس کو آصال کہتے ہیں، اور صبح کا وقت جو آپ کو صبح صادق سے لے کر کے دن کے نکلنے تک کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، پیش کیا گیا، اسی کو ہم صبح کہتے ہیں، جس کو غدوہ کہا جاتا ہے، جس کو غدو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ صبح کے وقت کو دن میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اور شام کے وقت کو رات میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل وقت۔ تو صبح کے اذکار صبح صادق کے بعد سے لے کر کے دن نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، اور شام کے اذکار کو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ اس کا ٹائم ہے، یہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کا مطلب ہے۔ اب جہاں تک رہی بات کوئی آدمی مغرب کے بعد پڑھے، تو میرے بھائیوں نماز اگر کسی آدمی کی چھوٹ جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد آئے، جیسے ہی اس کو موقع آئے، جیسے ہی وہ سو کے اٹھ جائے فوری پڑھ لے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے کہ آدمی غروب آفتاب سے پہلے پہلے نہیں پڑھ سکا تو اس کے بعد وہ پڑھ لے، اس کے بعد پڑھ لے، کیونکہ ایک طرح سے قضا کا ہے مسئلہ، یعنی اسے وہ ادا کر رہا ہے جو اپنی ذمہ داری اس کو وہ نبھا رہا ہے، لیکن وہ لیٹ کر چکا ہے، دیر کر چکا ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اسے پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اسے اس کا فائدہ ملے گا۔ ایسے صبح کا مسئلہ ہے، کسی آدمی کو نہیں موقع میسر آیا، مشغول ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ صبح صادق کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے صبح کے اذکار نہیں پڑھ سکا، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پڑھ لے، دن نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ اس معنی میں پڑھ لے کہ وہ ایک کام کرنا تھا، وہ رہ گیا، نہیں کر سکا، تو اسے وہ کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صبح اور شام۔ میرے بھائیوں اس میں اور بھی مسائل، اور بھی وقت بتانے میں اور بھی لوگوں کے، علماء کے اقوال ہیں، اور لوگوں نے اور بھی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو راجح مسئلہ ہے، اور دلائل کی روشنی میں اسی کو صبح کہا جاتا ہے اور اسی کو شام کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے صبح و شام کے اذکار اسی وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے خلل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے اندر بیان فرماتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کو راجح قرار دیتے ہیں کہ یہ صبح و شام کا اذکار کا وقت ہے، اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر۔ ایسے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ کے اندر نور علی الدرب میں اور اپنی فتاویٰ کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات راجح قرار دی ہے۔ ایسے علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو راجح قرار دیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی، بہرحال محققین نے، معتبر لوگوں نے اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو بہرحال کوئی حرج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ادا کر دے۔ تو یہ ہے اس کا خلاصہ کہ صبح و شام کے اذکار کا وقت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان وقتوں میں صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ان اذکار کی برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔